بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے، تو لہٰذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی۔ آہستہ آہستہ نا وہ حسد بڑھتا، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بعد میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا۔ ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا۔ اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے، یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا۔ اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا، جب آپ واپس اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے، ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو۔ 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا۔
وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی، کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا، اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی، جس کی بولیاں لگ رہی۔ عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مالک خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی۔ فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا، عزیز مصر کے گھر رہنے لگا۔ زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی، تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے۔ جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا۔ اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مکر کیا، زلیخا نے، کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے۔ بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی، ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا۔ اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی۔ حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی۔ تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی، زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کے کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا، کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی، تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی، تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ۔ تو زلیخا کہنے لگی تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے۔ انہوں نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی یہ کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ۔ اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں۔ ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی، تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ۔ تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا، عزت والا، شان والا فرشتہ ہے۔ حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی۔ تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں، غلطی زلیخا کی۔
اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کریں؟ طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ پہلے بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی، پھر زلیخا کا الزام، اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں، کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے، جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے، تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے۔ وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، اور تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے، یہ تعبیر ہے۔ ایسا ہی ہوا، واقعی وہ شخص قتل ہو گیا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی، تو اس کو شراب پلائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت جو ہوتا ہے نا، وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے۔ ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے، پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حل بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے، عزیز مصر نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئی، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں۔ اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف۔ تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں، تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا تعبیر یہ ہے، یہ 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی، اور 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گا۔ اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی وہ کھا گئی، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا کہ جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں، تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا، بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا، وہ یہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا، اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت پر صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں نا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی بات اچھی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کوئی چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے، یہ بھی سورہ یوسف سے، تو یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے۔ آمدام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو۔ آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھائی، نہیں نکلتا میں جیل سے، یہی ٹھیک ہوں میں۔ آپ کیوں نہیں نکلتے؟ کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں۔ وہ جو تُو نے پراپوگنڈا کیا نا اپنے منہ سے اعلان کر۔ اس نے جناب زلیخا کو بلایا، ان عورتوں کو بلایا، وہ عورتیں ساری سامنے آئیں، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے۔ پر سال کتنے لگ گئے؟ اللہ اکبر، 12 سال لگ گئے۔ یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں نا کہ میں ٹھیک ہوں، زندگی بیت جاتی، اور میں تمہارا خیر کا ہوں، زندگی بیت جاتی ہے۔ لوگوں کو ہوش تب آتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہوش تب آتی ہے، لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ۔ 12 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ، اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے۔ یہاں ہر بندہ ہی آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی، لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کسی کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ آگے بڑھے۔ حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے، قحط پڑ گیا۔ جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑا،
किनान के आप रहने वाले थे, वहां भी कहत पड़ा। हजरत याकूब बेटे की याद में रो रो के तो आंखों की बिनाई चली गई। और यारो बाप भी बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही। पता है बाकी तुम्हें तोहफे देते हैं, बाकी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बाप तो बेटे को अपनी जवानी दे देता है, अपनी जवानी अपने बेटे के नाम कर देता है। बाप भी बड़ा ही प्यार करता है। संगियो कोई नहीं तोल सकता। बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं ना अब्बा जी के सामने, तो उनका उठना बैठना चलना ही बड़ा प्यारा लगता है, का आना जाना ही बड़ा प्यारा लगता है। बाप का तो कद रोज ऊंचा होता है कि अल्लाह ने मुझे लाल अता फरमाया। हजरत याकूब की आंखों की बिनाई चली गई रो रो के। भाई हजरत यूसुफ के जब कहत पड़ा तो उन्हें पता चला कि एक वाहिद शहर मिस्र है जहां गंदम स्टॉक है, क्योंकि हजरत यूसुफ को पता था, ख्वाब बादशाह देख चुका था, तो आपने माल 7 सालों के लिए जमा कर लिया। अब भाई आए, अल्लाह अकबर, दुश्मन सामने नजर आए, मुखालिफ हासिद, तो फिर इंसान ठहरा रहे और इंसान कमजोर ना हो, ताकतवर हो, इतना ताकतवर हो कि हुक्मरान ही बन गया हो। जरा नबियों के हौसले भी देखना, पैगंबरों के हौसले भी देखना। भाई आए, का गंदम चाहिए, तो जनाब यूसुफ ने ओहो भाइयां जिहा साख नहीं कोई जे विच खार ना होवे। हाँ, और मियाँ साहब फरमाया करते थे, भाई भाइयां दियां बावां होंदे ते भाई भाइयां दे वैरी। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें बाहर आई, रो पड़े, ओ मेरे भाई आ गए, रो पड़े। वजीर मशीर दाएं बाएं देखते हैं कि हजरत यूसुफ को क्या हुआ, रो पड़े और भर भर के गंदम दी। उसको इशारे करते, चल थोड़ी और डाल दे, चल थोड़ी और डाल दे। जब भाइयों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आ जाना। अपनी कौम को तरस दे रहे, थोड़ा थोड़ा खाओ। उन भाइयों को कहते हैं जरूरत पड़ी ना, आ जाना दोबारा। और कहने लगे तुम्हारा एक और भाई भी है। कहाँ है? बिन्यामीन नाम है। फरमाया हो सके तो उसे भी ले आना। भाई पैसे लेके आए थे गंदम लेने के लिए, और जब वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने उनकी रकम दोबारा रख दी, वो दोबारा उनकी बोरियों में रख दी। घर जाके उन्होंने खोली तो गंदम भी थी और पैसे भी थे। भाइयों से पैसे थोड़ी वसूल करने। जाके अपने वालिद से कहने लगे, अब्बा बादशाह बड़े देखे हैं पर उसमें कोई खुशबू देखी। तो उसने कहा है कि अपने दूसरे भाई को भी लेके आना, तो बिन्यामीन को ले जाए। हजरत याकूब फरमाने लगे, पहले भी तुम पे भरोसा कर चुका हूं, बार बार नहीं करूंगा। यूसुफ गवा चुका हूं। पोते बोल पड़े, कहने लगे दादाजी आप तो हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करते रहते। उन्होंने जिद की, इसरार किया, तो जनाब बिन्यामीन को साथ वादा लेके, अहद लेके, कसम लेके भेज दिया हजरत याकूब ने। जनाब बिन्यामीन भी पहुंचे मिस्र में। ये दोनों एक माँ से थे, सगे दोनों थे। हजरत यूसुफ ने जनाब बिन्यामीन को देखा तो अपने साथ बिठा लिया और जरा बातें बातें करके ना, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, अच्छा नहीं है जगह, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। भाई था ना सगा, अच्छा चलो ठीक है आप इधर आ जाओ। भाई को साथ बिठा लिया। अभी जब चीजें देने लगे तो कान में कहने लगे, वो परेशान थे ना हजरत बिन्यामीन की, ये बंदा क्या कर रहा है, तो कान में कहने लगे, मैं भाई हूं तेरा, मैं यूसुफ हूं। तो इस तरह का, यार थोड़े दिन मेरे पास रह नहीं जाता? हजरत बिन्यामीन कहने लगे, रह जाता हूं। रह गए जनाब बिन्यामीन। अब कहा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि हजरत बिन्यामीन के जो बोरी थी उसके अंदर उन्होंने थैले के अंदर शाही प्याला रख दिया और फरमाया इसको हम नहीं जाने देंगे, हमारा प्याला कैसे, ये नहीं कहा कि ये चोर है, कहा प्याला कैसे आया इसके थैले पे, लिहाजा ये अभी हम रहेगा हमारे पास, देखेंगे। वो बाकी चले गए। तो यहूदा कहने लगा कि मैं नहीं जाता, मैं यहीं ठहरूंगा, इसलिए कि मैं बाप को क्या बताऊंगा कि पहले भी मैं कुर्ता मैं ही लेके गया था यूसुफ का, अब मैं क्या बताऊंगा। वापस गए और जाके बताया कि जनाब बिन्यामीन को उन्होंने रख लिया है, मामला बन गया है। वो कहते हैं कैसे प्याला आया है, शाही प्याला। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो, पहले मैं भरोसा करके यूसुफ के मामले में परेशान हूँ। फरमाया इस तरह करो,
جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو، اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو، جاؤ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ بھائی دوبارہ آئے، گندم بھی ختم ہو گئی تھی، آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر، بڑی بری حالت ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں، مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو، اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے، غور سے۔ تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے میں یوسف ہوں۔ قال انا یوسف، کہنے لگے میں یوسف ہوں، اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع، یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کیے پرہیزگاری کی تو بچ گیا، فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر کرے گا، اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ ایک دم ہی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کرے۔ پھر فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا، اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، جاؤ لے جاؤ۔ تو وہ کرتا لے کے گئے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ دیکھو میں ایک اعرابی آیا، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو اس دیہاتی سے۔ حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، کچھ مانگ لے۔ تو وہ کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس، مانگا بھی تو کیا مانگا۔ حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دے، زادرہ بھی دے دے، کھانے کیا مانگا؟ تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا۔ تو محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی اچھی تھی۔ کہا وہ بوڑھی کون سی بوڑھی؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلیں تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتہ کرنا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے، وہ دریا کے اندر تھا، کیسے پتہ کرنا ہے؟ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اسے پتہ ہے تابوت کہاں ہے، وہ کدھر ہے تابوت، تو بوڑھی اماں کو پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے، کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے یوسف کی قبر کہاں؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو کہا اماں پھر بتا دو۔ کہنے لگے مفت میں بتا دوں، نبی کے مزار کا ڈریس اور فری میں بتا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے، طبرانی کی حدیث ہے، حضور بیان فرماتے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی؟ کہنے لگی مجھے نا جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو، میری اور آپ کی دیوار کٹھی ہو، کیا عقیدہ کند۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے، اب تو پڑوس ہی مانگنے لگ گئی ہے، تو اب نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا، تو دینے والا اللہ ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی۔ تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو اب کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے، مکان میں دے دوں گا۔ اسلامی طرز زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہ کی جائے، ظلم نہ ہو۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں ان میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ظلم ختم کرنے آیا، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔
ایک تو ہے کسی کو مارا جائے، اس کے منہ پر اس کو گالی دی جائے، اس کو ستایا جائے، اس کے راستے میں کانٹا بچھایا جائے، اس کو پتھر سے، تھپڑ سے، ڈنڈے سے، تلوار سے مارا جائے. یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کسی مسلمان کے خلاف بات بھی نہ کر. اتنا زیادہ پابند مذہب. اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی کسی مسلمان کی برائی کرنے کی، صرف زبان سے سازش کرنے کی بات نہیں، اس کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی بات نہیں، اس کو لوگوں کو اس کے خلاف ابھارنے یا اکسانے کی بات نہیں، خالی اس کے خلاف گفتگو. اور وہ والا عیب جو اس میں پایا جاتا ہے، وہ عیب جو اس میں موجود ہے، وہ عیب بھی تجھے گھر کے اندر بیٹھ کر نجی اور ذاتی محفل میں بھی بیان کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور اسلام نے اس کو غیبت کا نام دیا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فعل کہ تو گھر کے اندر بیٹھ کر کسی کی عزت کے بارے میں بات کرے، سمجھ لے تو نے زنا سے بھی برا کام کیا. یہ بدتر ہے زنا سے بھی. یہ جو زیادتی اور ظلم ہے نا میرے بھائی، اس کو اسلام نے اس قدر زیادہ ناپسند کیا، اور اس پر اسلام نے اس قدر زیادہ احکامات بیان کیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. اور یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھے، اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا. اور اگلے لفظ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے. فرمایا اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ وہ مظلوم، اللہ اس کے ساتھ ہوگا. اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ والا رٹا نہیں کہ میری برادری کا ہے تو میں نے سپورٹ تو کرنی ہے نا. ہم تو ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ نوجوان کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی بیٹی کو بھگا کے لاتا ہے تو اس کے دوست اس کی مدد کرنا فریضہ سمجھتے ہیں، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو رہنے کو جگہ دی جاتی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چوک میں لڑائی ہوئی ہے اور ہمارے بچے کی کسی کے ساتھ پٹائی ہوئی تو ہم تو بندوقیں، ڈنڈے، کلاڑیاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں. وہاں جا کے تحقیق پہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم تو ہمارے بچے کا ہے. تو پھر مدد کس کی کرنی چاہیے تھی؟ ہم کس کی کرتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، حضور کو بڑی محبت ہے. فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے پر میں سجدے میں گر کے اپنی امت کی دعائیں مانگوں گا. قیامت میں جو بچے گا وہ میرے نبی پاک کی برکت سے بچے گا. لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم کر کے نہ آنا، تمہاری باقی کمیوں پہ میں پردے ڈلوا دوں گا. ظلم کر کے نہ آنا. امام بہق کی روایت لائے ہیں، محبوب پاک نے فرمایا میرے امتی نے کسی ذمی کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی، وہ ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ذمی کافر تھا، اور میرے امتی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا. میں خود مقدمہ دائر کروں گا. یہاں ظلم کی آندھیاں چلتی ہیں، طوفان چلتے ہیں، لوگ دوائیوں میں ظلم بیچتے ہیں، لوگ تعلیم کے نام پر ظلم کرتے ہیں، لوگ خیر کے نام پر ظلم تقسیم کرتے ہیں. یہاں اللہ اکبر ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں. اب بنے گا کیا؟ کیا ہر زینب اسی طرح تڑپ کے چلی جائے گی؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہمارے ہاں تو نمبر گیم چلتی ہے. سیاستدان شعر لکھ کے لاتے ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے. ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ آپ کب بولیں گے؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا آپ کے بولنے کا. ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ آپ کے نمائندے ہیں،
ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں، میرے نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، ایک بھی نہیں ہے ان میں سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے یہ نمائندے ہوں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارے نمائندے نہیں ہیں یہ، آپ کے بھی نہیں ہیں، بس تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے، پھر انشاءاللہ سارا پاکستانی سمجھدار ہو جائے گا، یہ کسی کے بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی نمبرنگ ہو رہی ہے، میں رات گجرات میں تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے وہاں کے پنجاب کی حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں نے کہا ریزائن وہ کرتے ہیں جن کے اندر کچھ تھوڑا بہت شرم کا مادہ ہوتا ہے، یہ لوگ ریزائن کریں گے؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر ریزائن صرف ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، میری تو دعوت یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت ریزائن کرے، ہم اس ملک میں سیاست نہیں کریں گے، مذہبی جماعتیں تبلیغ کرنا بند کر دیں، پیرانے عظام گدی نشینیاں چھوڑ کے باہر نکلیں، یہ جو ہر چوک اور ہر چوراہے میں لوگ نصیحتوں کا بازار گرم کر کے کھڑے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ کیا اثر ہے تمہاری تبلیغوں کا؟ کیا مل رہا ہے قوم کو؟ تمہاری گدیاں کیا تزکیہ نفس کر رہی ہیں؟ اور ہر اس آدمی پہ مقدمہ ہونا چاہیے جس کے موبائل میں گندی فوٹو ہے، ہر وہ آدمی مجرم ہے جو گند دیکھتا ہے، گند آگے تقسیم کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک دو آدمی کا نام لگا کے چپ کر گئے ہو، صبح قیامت کے دن اس زینب کے خون کے حساب میں مجھے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کو بھی پوچھا جائے گا۔ ہر ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ ڈال کے خاموش ہو جاتا ہے، حکومت نے غلط کیا، حکومت بنوائی کس نے تھی؟ کس نے ووٹ دیا تھا؟ برابر کے شریک ہیں ان کے جرموں میں جو ان کو ٹھپے لگاتے ہیں، چپ کر جاتے ہو تنقید کر کے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو ان کو ٹھپے لگانے والا ظالم نہیں ہوتا؟ وہ نہیں مددگار ظالموں کا؟ ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں مولانا آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ بچیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں نا، تمہیں خبر نہیں، تم اس زیادتی کا شکار نہیں ہو، تمہیں کیا پتا۔ میرے ایک چچا کا بیٹا تھا، اکلوتا تھا، وہ رستے میں جاتے ہوئے کسی کی گولی کا شکار ہو گیا۔ میں تھانے گیا پرچہ کٹوانے، طالب علمی کا زمانہ تھا، اور جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری جیب میں 2 روپے تھے۔ میرے تو ابا جی بڑی دیر پہلے انتقال کر گئے، چچا کی یہ حالت تھی کہ وہ بیچارے اٹھنے کے قابل نہیں رہے، ایک بیٹا تھا۔ اور میں جب تھانے گیا تو میں نے پرچہ کاٹنے والے سے کہا کہ قتل ہو گیا ہے، پرچہ کٹوانا ہے، اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے، ڈاکٹر جو مسیحا بنے پھرتے ہیں قوم کے، وہ کہتا ہے لاش کو ادھر رکھو اور پہلے پرچہ کٹوا کے لاؤ، پھر پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اس نے بھی ایک ٹیلی فون کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ سارے ظالم ہیں الا ماشاءاللہ، یہ سب کٹہروں میں آئیں گے، ان سب کو حساب دینا ہے۔ ان کی گودوں میں بیٹھنے والے مولوی اور پیر سب سے پہلے وہ لٹکائے جائیں گے، سب سے پہلا نمبر ان کا ہے۔ میں نے جا کے کہا پرچہ پہلے پرچہ کٹواؤ پھر پوسٹ مارٹم سے۔ میں نے کہا پرچہ، تو پولیس والا مجھے کہنے لگا ایک پینسلوں کا ڈبہ لاؤ۔ یہ نمائندے ہیں ہمارے، یہ ہماری حفاظت کرنے پہ ہیں؟ تم نے خود اپنے لیے پولیس بنائی ہے۔ زینب کا چچا کہتا ہے جب میں تھانے گیا تھا پرچہ کٹوانے تو مجھے پولیس والے کہتے تھے اگر مالٹے ٹھنڈے ملتے ہیں تو لے کے آ، اور زینب کا چچا کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جا نیسلے کی 2 بوتلیں لا، پانی پینا ہے۔ اس ملک پہ بسنے والوں کا کوئی وارث نہیں، کوئی نہیں ان کا والی وارث، اور کہتے ہیں کوڑے میں پڑی لپٹی ہوئی خون سے لاش، اور مجھے پولیس والے کہتے ہیں فلانے نے لاش ڈھونڈی ہے، اسے تو پہلے 10,000 دے لے۔ میں ظالم ہوں، آپ ظالم ہیں، جنہوں نے ان ظالموں کو اپنا سپہ سالار بنایا ہے۔ تیاری کر رہو اللہ کے حضور۔ میں نے پوچھا رب کریم سے مولا تو بتانا رزلٹ کب نکلے گا، تو رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کر جا کے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 پڑھو، رب فرماتا ہے اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل۔ تو پھر مولا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے، رب روز عدالت نہیں لگائے گا، اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ تشخص فیہ الابصار،
فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. میں ظالم کو رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے، وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے. حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا. اس نے محل تعمیر کرنا شروع کر لیا. محل بن رہا ہے، محل کے بیچ ایک جھونپڑی آ گئی، کٹیا ایک بوڑھی عورت کی. تو بادشاہ نے اس بی بی سے کہا کہ یہ کٹیا، یہ جھونپڑی دے دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے. تو بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں. جب میں بیاہ کے یہاں آئی تھی تو میرے ابا نے کہا تھا بیٹی تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، تو چلو میں پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، مر جاؤں گی تو تمہارا ہی ہے، میرا کون سا قبالی وارث ہے، چلو زندگی کی جو سانسیں رہ گئی ہیں مجھے یہاں گزار لینے دو. بوڑھی منت کرنے لگی. بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، تو پیسے لے اور ہمیں خالی کر کے دے جھونپڑی. بادشاہ نے اصرار کیا تو بوڑھی کہنے لگی نہیں میں نہیں دوں گی. وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئی. یوں سمجھ لیجئے کہ بلڈوزر تیار کر کے چھپا دیا گیا. 2 4 5 سپاہی کھڑے کر دیے کہ بوڑھی نے کو ساری زندگی گھر میں تو نہیں نہ بیٹھنا، نکلنا تو ہے نا باہر. جب نکلے نا تو فوراً اس کا مکان گرا دو، 2 4 5 10 مستری اکٹھے لگاؤ، دیوار بنا دو جس طرح قبضے ہوتے ہیں. بوڑھی کچھ دیر تو چمٹی رہی گھر کے ساتھ، پھر اس کو نکلنا بھی تھا. جب اس نے سمجھا کہ امن ہو گیا ہے پھر وہ بوڑھی باہر نکلی. اور جب وہ گئی باہر چند گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو جھونپڑی گری ہوئی تھی. گھر کی چھت کے تنکے ہواؤں کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے. نیا مکان بن گیا. وہب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے اس بی بی نے جو دعا مانگی تو عرش فرش ہلنے لگے، زمین کانپنے لگی. اس بی بی نے لفظ پتہ کیا ادا کیے؟ کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو بتا تو کہاں تھا؟ اللہ میں تو نہیں تھی. زینب کی اماں بھی پوچھتی ہے اللہ میں تو نہیں تھی، تو موجود تھا نا. تو عرش کا مالک کہتا میں ہلا دوں گا. ذرا ان علماء کو، مشائخ کو، ان ارباب اقتدار کو دیکھ لینے دو، میری ڈھیل ہے، میں انہیں ہلا دوں گا. کہتی اللہ میں تو نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ تو بتا. رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، دوڑ. اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا پلٹ دے اس بستی کو، تباہ کر دے ان لوگوں کو جو ظلم پر چپ رہتے، انہیں تباہ کر دے. دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اس سے منافق نہیں کوئی. منافق بن کے جینا بند کر دو، اب مومن بن کے جینا سیکھو. ان ظالموں کے خلاف بولو. میرے عزیز کہتے ہیں تباہ کر دو بستی کو. بستی الٹ دی، گھر تباہ ہو گئے. یاد رکھو عرش کا مالک کہتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ کوئی موجود نہ تھا، میں تو تھا نا، میں تو سارا کچھ دیکھ رہا ہوں. میں اس ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون. لوگ اللہ کو غافل نہ سمجھیں. اور پھر میڈیا چیختا ہے، کہتا ہے جی بڑا ظلم ہوا. اس کام میں سب سے زیادہ کردار اس برائی کو پھیلانے میں میڈیا کا ہے. میڈیا تو بچوں کو گناہ کے طریقے بتلاتا ہے. اور حکومتیں، ممتاز قادری کا جنازہ نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے. فیض آباد دھرنے کا ظلم نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے. تو گند روکنا چاہیں تو گند رک سکتا ہے کہ نہیں رک سکتا؟ یہ پابندی، یہ ٹیکنیکلی زمانہ ہے. اگر یہ بند کرنا چاہیں تو ہر چیز اپنی جگہ پہ بند ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بولیں. لیکن ہم تو روئیں گے نا، فیس بک پہ تصویر لگائیں گے زینب کے ساتھ ظلم ہوا، تو تیری تو امام والی دکان پہ گندی فوٹو لگی ہوئی ہے، تیرے تو موبائل میں سارا گند ہے. اس گند کی ترویج و اشاعت میں تو میں اور آپ شامل ہوتے جا رہے ہیں. گند تو پرموٹ ہو رہا ہے. اسی سے تو لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں. ابا جی کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ. یہ کیا تماشا ہوا اعتبار کا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اعتبار کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، میں تھوڑے دن پہلے، مجھے گجرات یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے دعوت دی، کچھ اساتذہ نے کہا کہ یہاں سیرت سیمینار ہے آپ آئیں. سیالکوٹ میں جو کیمپس ہے، میں وہاں جب پہنچا تو میں نے کہا یار یہ
صرف لڑکے ہونے چاہیے. کہنے لگے اتنے بولے مولوی تقریر کرتے ہیں لڑکیوں میں تو آپ. تو میں نے کہا یار مجھے دکھیا نو سمجھ لو, پرانے خیالات کا ہوں, اور ویسے بھی میرے لیے مولوی حجت نہیں, میرے لیے رسول اللہ کا دین حجت ہے, تو آپ پردہ کرائیں. خیر انہوں نے مہربانی کی, کوئی پارٹیشن ہو گئی. جب میں پہنچا تو شاید 1.5 منٹ لگا ہو مجھے گیٹ سے ہال میں جانے تک, لیکن وہاں جو بچے اور بچیوں کا میں نے حال دیکھا تو میں دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ تو اس قوم پہ فضل فرما, اس قوم پہ. ابا جی کہتے مجھے اعتماد ہے. نابینا سے ابھی ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی. وہ آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو, تیرے گھر میں بسنے والی بی بی سیدہ عائشہ سے بھی پاک ہے, تیری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کرو. حضور وہ نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا, تیرا اعتبار یہاں سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. حضرت جنید بغدادی سے کہا حضور ہمیں قرآن شریف پڑھا دیں. آپ نے فرمایا درمیان میں عورتیں پردہ ڈالیں پھر پڑھاؤں گا. کہا حضور قرآن پاک ہی پڑھانا ہے. تو حضرت جنید فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور درمیان میں قرآن پڑھا ہو, پھر بھی میں انہیں بغیر پردے کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. یہاں تو حال ہی کوئی نہیں. اس گند کو روز پرموٹ کرتے ہو, نوجوانوں کے جذبات بکھرتے ہیں اور بپھرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ آگ نہ لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے, بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. او بھائی یاد رکھو, جب تک یہ گند رہے گا فحاشی اور عریانی رہے گی. انڈیا کے اندر زیادتی کے واقعات زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت. کیوں؟ اس لیے کہ گند زیادہ ہے, فحاشی اور عریانی. اسلام نے تو نظر تک پر پابندی لگا دی, کہا اپنی نظر بھی مومن جھکا کے رکھے. جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں ان پر بھی پابندی لگا کے رکھی. ہم توجہ ہی نہیں کرتے, خیال ہی نہیں ہے, اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے. اور سب سے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی. مجرم کو سزا بولیے, وہ چھوٹ گیا نا سرے عام ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا, چھوٹ گیا نا. وہ جس نے سرے عام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا وہ بچ گیا نا, آ گیا نا باہر. ریمنڈ ڈیوس کئی گولیاں مار کے بچ گیا نا. جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا. قانون, ایک عورت نے چوری کی, اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے محبوب صحابی سفارشی بن کے آئے, حضور تھوڑی لچک دے دیں. نبی پاک نے فرمایا سنو, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. مجرم کے لیے سزا ضروری ہے, مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے. کہتے ہیں سرے عام پھانسی لگاؤ, کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں. تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے. جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرے عام جاگ رہے ہیں آپ لوگ, کیسے ہو گئے جی؟ چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے, آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا, مشورہ دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا, چوروں کی رکھوالی ہے. کہا گیا سرے عام پھانسی دو, تو کہنے لگے آئین میں گنجائش نہیں چوک میں پھانسی دینے کی. اور تمہاری ضرورت پڑے تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے. تو آج زینب کو ضرورت پڑی ہے تو کیوں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ آج ایک غریب مظلوم ماں کو ضرورت پڑی ہے تو ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہیں چوک میں پھانسی دو, انہیں لٹکاؤ, انہیں کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالو تاکہ ہر ایک کی بیٹی محفوظ رہ سکے. اور وہ زینب کسی اور کی بیٹی نہیں, وہ میری بیٹی ہے, وہ میری بیٹی ہے. کبھی 6 سال کی بیٹی سینے پہ لٹا نا اور پھر اس باپ کا درد محسوس کر, تجھے اندازہ ہو کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. حاتم تائی کی بیٹی ننگے سر دربار رسالت پہ آئی تو میرے نبی پاک نے چادر دی. سلمان فارسی کہنے لگے سونیا کافر کی بیٹی ہے, تیری پاک چادر ہے, میں اپنی نہ دے دوں؟ تو حضور نے فرمایا سلمان چپ کر جا, بیٹیاں سانجی ہوتی, بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, چپ کر. کافر کی بیٹی صحیح بیٹی تو ہے نا, اور بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں. یہاں اتنا ظلم اور اتنا حشر ہو گیا اور کہتے ہیں پتہ نہیں چلا.
دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, سنتے ہیں. یاد رکھو ظلم کبھی مٹا نہیں کرتا, ظلم کبھی. اس لیے زینب بھائی, زینب تو میری بیٹی ہے, زینب تو تیری بیٹی ہے, زینب تو امت کی بیٹی ہے, زینب تو پاکستان کی بیٹی ہے, زینب تو ہر اس شخص کی بیٹی ہے جو کسی بھی بچی کا باپ ہے, جو کسی بھی بچے کا باپ ہے. وہ ملت کی بیٹی ہے, اس لیے وہ دکھ کسی ایک کا نہیں, وہ سب کا برابر کا ہے. بس یاد رکھو اس معاشرے میں پہلی بات یہ کہ اس گند پہ, بے حیائی پہ کنٹرول. دوسری بات یہ تدارک عرض کر رہا ہوں, مجرم کو سزا ملے. اگر پرانے مجرموں کو سزا ملتی تو کبھی بھی دوبارہ جرم کی کسی کو ہمت. حضرت عمر کے زمانے میں جرم کیوں بند ہوئے تھے؟ اس لیے کہ وہ سرے عام کوڑے مارتے تھے, ان کا درہ لٹکتا تھا, وہ کسی کو گنجائش نہیں دیتے, کسی کو گنجائش. گورنر کا بیٹا بھی زیادتی کرتا تو چوک میں کھڑے ہو کے درے مارتے. فرماتے لوگوں کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا, تم نے کیسے غلام بن لیا. یہاں جب قانون بدلتا ہے اور پھر شکوہ ہے, ہمیں غریب آدمی نے تو پرچہ درج کرانا ہو تو اس کو تو چودھری صاحب بھی وقت نہیں دیتے, اس کو تو چودھری صاحب بھی کہتے ہیں گڈی کرائی آ, پیسے ہے نہیں تھانے جانے دے, اتنے پیسے لگ دین. ظالموں ڈرو اللہ تعالیٰ سے, ڈرو. اور غریب آدمی چلا جائے تھانے تو اس کو پولیس والا پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کس طرح ہوا تھا, کس طرح کر کے ہوا, تفصیل بتا. اور پھر وہ دو کہتا ہے تو جا, ابھی میں کوشش کرتا ہوں, میں پہلے ان کو فون کرتا ہوں مجرموں کو, پھر اس کے بعد تیرا. اور تگڑے آدمی پہ درخواست آ جائے کبھی تو اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کی کرنا ہے پرچے دا, پھر وہ خود فون کرتے ہو. یہ امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصاف کی فراہمی چھوٹے بڑے کے لیے ایک رکھی. اور یاد رکھو حساب تو دینا ہے, حساب بول کے بتائیے, حساب. جو زیادتی کرے گا اس نے حساب اور دینا پڑے گا. یہاں نہیں دو گے تو وہاں دو گے, حساب تو بہرحال اس مجرم نے تو دینا ہے. لیکن ارباب اقتدار نے بھی, حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میرے دور میں کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب میں نے دینا ہے, چونکہ میری حکومت تھی, کتے کو پانی ملنا چاہیے تھا, اس کے دروازے تک پانی پہنچنا چاہیے تھا. حساب تو دینا ہے ہر اس شخص نے جو سوشل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, جو معاشرے میں کسی بھی طرح کا کوئی کردار ادا کر رہا ہے, اس نے بہرحال حساب. یہ مشترکہ معاملہ ہے, اس میں ارباب اقتدار کا تو حشر ہوگا, وہ تو دنیا دیکھے گی, لیکن باقی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, باقی بھی خیال کریں. سنو اور یاد رکھنا اس بات کو, غور کریں. کیا میری طرف دیکھیں میرے بھائی, ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا, کچھ نرم دل تھا, وہ سیر کرنے نکلا. درمیان میں پل آتا تھا, ایک دریا تھا, اس کا پل تھا, اور پل کے اس پار جنگل تھا, سبزہ تھا, سیرگاہیں بنی ہوئی تھی. بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا. جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ, تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے, جھیل ہے, سیرگاہ ہے, وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا. بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی, سپاہی علیحدہ رہتے تھے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں, پولیس کو پوچھتے ہیں, او بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے, پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو, ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو. پولیس والے علیحدہ رہتے تھے, اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے, گن مین گئے ہوئے تھے. مکران شاہ سیر سپاٹے پہ رہتا تھا. ایک بوڑھی عورت تھی, اس کی ایک گائے تھی, وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی, گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی. شام کو وہ گائے گھر لوٹتی, بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی. سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے, کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے, ہمارے ہاتھ بیچ دے. بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں, بیچوں گی نہیں. وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے. جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے, تو دینی پڑتی ہے, غریب ہے کیا کریں, مجبور ہے, مظلوم ہے. کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے, کہا نہیں, کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے. اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے. بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا, منع کر دیا گیا, اس کی رسائی نہ ہو سکی, غریب عورت تھی. جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا, سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے, تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا. وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی, اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی
ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول۔ ارباب اقتدار، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، بتاؤ زینب کا حساب قصور کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے کہ میدان محشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے؟ بتاؤ کہاں حساب دینا ہے، یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ حساب تو بہرحال تمہیں دینا ہے، اس قوم کو اس کا حساب تو، زینب کا حساب تو دینا ہے، دینا پڑے گا، دیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ، اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہیں لے لے، جو لینا یہیں لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے، ظالم کے خلاف اٹھے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدنگاہی، اس کے خلاف اٹھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے، ایک بی بی با پردہ عورت برقعے میں گلی میں گھوم رہی تھی، برقع ڈال کے۔ حضرت امیر معاویہ دوڑ کے مسجد چلے گئے، رونے لگے، کہنے لگے صحابہ کے زمانے میں یہ عورتیں گلی میں آ گئی ہیں، ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ با پردہ تھی بی بی، یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے، اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے، ایف ایس سی اور بی ایس سی ہماری تعلیم ہے، ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے، تو بتائیں نا کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے۔ یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے، اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے۔ خدا را فحاشی کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف اٹھو، اور اس پل کو باندھو۔ جب تک فحاشی رہے گی، عریانی رہے گی۔ پاکستان میں 10 کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے، یہ آپ کے قومی اخبارات کی آج صبح کی رپورٹ ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آ گئیں، اور اس کے علاوہ جو بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کی تعداد کتنی ہے، کس قدر زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے۔ آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے، کانوں پر پردہ ہونا، اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے، اور اس کے قتل کے بعد بھی بے حیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں، تو پھر وہ رسم کے آنسو نہ بہائے، پھر وہ صرف 2 منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرثیہ خان نہ بنے، وہ پھر شاعر اور ادیب بننے کی کوشش نہ کرے، وہ پھر اپنے حصے کا جملہ لگا کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹیو رکھنے کا تماشا نہ کرے۔ کیا مطلب ہوا ان چیزوں کا؟ اگر ابھی بھی برائی کے خلاف نہیں اٹھنا، بے حیائی اور فحاشی کے خلاف نہیں اٹھنا، میرے عزیزو آخری بات سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی ایک مسلمان کے قتل میں اگر اہل زمین، اہل آسمان سارے بھی شریک ہو جائیں، سارے، تو فرمایا ہو سکتا ہے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے کہ جو قتل ہے نا، قتل ایک ہے زیادتی، اور ایک ہے پھر اس کے بعد قتل، ایک انسان کا قتل، انسانیت کا قتل، اتنا بڑا ظلم۔ اور یہاں تو اب قتل کی خبر آ جائے نا اخبار پہ تو اتنی دلچسپی والی رہتی نہیں، اتنے لوگ قتل ہو گئے کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں تو کسی سیاستدان کی شادی کی خبر آئے گی تو وہ دلچسپی والی ہوگی، اس پر تبصرے ہوں گے، کمنٹس ہوں گے، ایک بندہ مر گیا ٹھیک ہے، غریب آدمی تھا، قتل ہو گیا، جان چھوٹی، معاذ اللہ، اس پہ کون توجہ کرتا ہے؟ یہاں تو ان کے میلے چھیلے تماشوں پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، یہ جو کوئی نئی ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اس پر ہماری توجہ جاتی ہے۔ اتنی عورتوں نے خودکشی کر لی اس لیے کہ شام کو کھانا نہیں تھا، بچوں سمیت دریا میں کود گئی، یہ ہوتا رہتا ہے، اس کی خیر ہے، معاذ اللہ، یہ تو سارے زمانے میں۔ یہ دیکھو کہ کسی سیاسی لیڈر نے کوئی نئی ایکٹنگ کی ہے تو اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اس پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ او خدا کے بندو، اپنی ترجیحات بدلو۔ میں کہا کرتا ہوں ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے۔
इनकी जायज नाजायज चीजों पर नारे लगाने बंद कर दोगे तो ये सही हो जाएंगे। खुदारा ज़ैनब तो चली गई, पर हमें एक पैगाम छोड़ के गई है कि फाशी के खिलाफ उठ खड़े हो, अब जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखो, अब अपने अंदर ये ताकत पैदा करो, अब ताकत पैदा करो। हमें सारा पता होता है, लेकिन इसके बावजूद हम जालिमों के साथ खड़े होकर उनकी तारीफें करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, सपोर्टर वोटर बनते हैं। अब इस काम से बाज आ जाओ। तुर गए यार जुदाइयां वाले हो, मैनू छड़ गए विच परदेसां, होए उठण जोगी ना छड़ गया मैनू, हो बैठी हंजुआं हार पर